آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جب آج صبح فجر کی اذان ہوئی تھی تو آپ کہاں تھے؟ بستر میں یا موبائل میں یا سو رہے تھے؟ میں آپ کو جج کرنے نہیں آئی ہوں۔ دیکھیے، میں خود بھی اس راستے سے گزر چکی ہوں جہاں نماز بوجھ لگتی تھی، جہاں لگتا تھا کہ کل سے پکا سٹارٹ کروں گی، لیکن وہ کل کبھی نہیں آئی۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں ایک بہن کی طرح، ایک اچھی دوست کی طرح۔ اس لیے نہیں کہ میں ایک نالج رکھتی ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں بھی انسان ہوں اور میں نے یہ سبق مشکل سے سیکھا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، شاید یہ وہ لمحہ ہو جو آپ کی زندگی بدل دے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ نماز کیا ہے۔ ہم نے نماز کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے صرف یہ کہ اٹھو پڑھو ختم، نہیں، کچھ لوگوں کے لیے یہ صرف بوڑھوں کا کام ہے، جب بوڑھے ہوں گے تب پڑھیں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے نماز اصل میں، یا آپ بھی سوچتے ہیں جب بوڑھے ہوں گے تب پڑھیں گے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا نماز اصل میں ہے کیا؟ تمہارا کوئی بہت قریبی دوست ہے، سب سے اچھا دوست، تو آپ دن میں 5 بار اس سے بات کرتے ہیں، وہ دوست آپ کو اگنور کرتا ہے۔ اگر ایک دن تم سے اس نے بات نہ کی تو کیسا محسوس ہوگا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح نماز اللہ سے تمہاری بات ہے، اللہ سے تمہارا کنیکشن ہے، ایک رشتہ ہے، اور جب ہم یہ کنیکشن توڑتے ہیں زندگی میں ایک خالی پن آ جاتا ہے۔ وہ بے چینی جو رات کو محسوس ہوتی ہے، وہ اداسی جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، وہ تھکاوٹ جو نیند کے بعد بھی نہیں جاتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسے ڈپریشن، انگزائٹی، بہت سے لوگ اسے کچھ اور نام بھی دیتے ہیں۔ یہ روح کی بھوک ہے، اور روح کی غذا صرف ایک ہے، اللہ سے رابطہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق صرف نماز۔ یہ حدیث پڑھو اور سوچو، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نماز صرف ثواب کا ذریعہ نہیں، یہ تمہاری پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری بات کرتے ہیں وقت کی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وقت نہیں ملتا، بیزی ہیں، میں سمجھتی ہوں، کام کر رہے ہیں، پڑھائی ہے، گھر ہے، ذمہ داریاں ہیں، لیکن ذرا حساب لگاؤ، کتنا آپ فون میں سکرول کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کے فون کتنا دیکھتے ہیں؟ انسٹاگرام، ریلز، یوٹیوب، کتنا وقت آپ ضائع کرتے ہیں؟ دوستوں سے بیکار کی باتیں، کتنا وقت؟ اور نماز، 5 وقت کی نماز میں کل ملا کر کتنا وقت لگتا ہے؟ 25 سے 30 منٹ بس۔ 24 گھنٹوں میں سے صرف 30 منٹ، اور ہم کہتے ہیں وقت نہیں۔ یہ وقت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پریورٹی کا مسئلہ ہے۔ جو ہمیں اہم لگتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ اگر نماز اہم لگتی تو وقت نکل آتا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے نماز کو وہ جگہ نہیں دی جو اسے ملنی چاہیے۔ اور سوچو کل جب قیامت آئے گی اور اللہ پوچھے گا، میں نے تمہیں وقت دیا، صحت دی، زندگی دی، تو نے میرے لیے 30 منٹ نہیں نکالے؟ اس دن کیا جواب دو گے؟ میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں کہ ایک لڑکے کی بات جسے میں جانتی ہوں۔ وہ پڑھا لکھا تھا، اچھی نوکری تھی، گھر والے خوش تھے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ہر رات وہ سوچتا کچھ کمی ہے، نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے۔ اس نے سوچا شاید نئی گاڑی خرید لی، سکون نہیں آیا، شاید نئی نوکری ملے گی تو سکون آ جائے گا، پھر بھی سکون نہیں آیا۔ ایک رات وہ چھت پہ بیٹھا تھا، اکیلا، اندھیرے میں، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اور پہلی بار کئی سالوں کے بعد اس کے منہ سے نکلا، یا اللہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس رات وہ رویا، بہت دیر تک رویا، اور فجر کی اذان ہوئی، وہ اٹھا اور پہلی بار سجدے میں گیا، سچے دل سے۔ اس نے بعد میں بتایا، اس نے ایک سجدے نے وہ سکون دیا جو سالوں سے نہیں ملا تھا۔ وہ لڑکا آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ لڑکا آپ کا کوئی بہت عزیز بھی ہو سکتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم میری طرح غلطیوں سے سیکھو، تمہیں اس اندھیری رات کا انتظار نہ پڑے۔ ابھی اٹھو، ابھی سجدے میں جاؤ، اللہ ابھی بھی سن رہا ہے۔
क़यामत में सबसे पहला सवाल पता है क्या होगा? एक हदीस है, गौर से सुनें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी कामयाब होंगे, अगर नमाज बिगड़ी तो बाकी अमाल भी बिगड़ जाएंगे। ये सोचें, इस दिन ना पैसा काम आएगा, ना शोहरत, ना रिश्ता, ना गाड़ी, ना मालिक, ना मकान, कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ काम आएंगे तो आपके इमाल काम आएंगे, और इमाल का पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक है सब ठीक है, अगर नमाज नहीं ठीक तो फिर क्या बचा? ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। हम सोचते हैं बहुत वक्त है, लेकिन मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। कितने जवान हैं जो आज हैं कल नहीं रहे, कितनी कहानियाँ हैं जो अधूरी रहेगी। आज की नमाज आज ही होगी, कल का कोई वादा नहीं है। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं, पुरानी आदतें तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एक कदम से शुरू करो, सिर्फ एक। आज फजर की नमाज़ पढ़ो, बस एक नमाज, कल 2, परसों 3 और एक दिन 5 नमाज वक्त पर और पाबंदी के साथ हो जाएंगी। अल्लाह ने खुद फरमाया, जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाए मैं इसकी तरफ 10 कदम आता हूँ। अल्लाह तुम्हारी तरफ आना चाहता है, बस तुम्हें पहला कदम उठाना है। आज ये वीडियो देखने के बाद बस एक काम करो, अलार्म लगाओ अपने मोबाइल पर, नमाज का, हर वक्त का। फ़ौरन उठो, और जब अलार्म बजे तो मत सोचो, बस उठ जाओ, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, और वो थोड़ी देर कभी बात नहीं आती। तो आज से, अभी से ये अहद करो, अल्लाह मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज से नमाज नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि दुनिया में तुम बहुत कुछ खो सकते हो और वापस पा सकते हो, लेकिन जो वक्त गुजर गया, जो नमाज छूट गई, वो वापस नहीं आती। आज का सजदा आज ही मुमकिन है। तो उठो, जाओ, वुज़ू करो और अल्लाह के सामने झुक जाओ, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा सजदा है। कहते हैं ना कि अल्लाह जब नाराज़ होता है तो तुमसे रिस्क नहीं खींचता, अल्लाह जब नाराज़ होता है तो तुमसे रिस्क नहीं खींचता, अल्लाह नाराज़ होता है तो तुमसे सजदे की तौफीक खींच लेता है। इस बात में बहुत बड़ी बात है, अगर तुम समझ सको तो। कहते हैं ना कि मोमिन और मुसलमान में एक ही चीज़ फ़र्क करती है, वो है नमाज। क्योंकि नमाज ही हमें ये एहसास दिलाती है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। तो अपनी पहचान को ख़राब ना करो, उठो, नमाज पढ़ो, सजदा करो, अल्लाह के यहाँ अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह कहता है कि बार बार मुझसे तौबा करो, बार बार मुझसे तौबा करो। मुझे वो तौबा बहुत पसंद आती है जो बार बार की जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। अल्लाह हाफिज़।